السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان صہیب حیدر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے، تو آج ہم شروع کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا۔ سب سے پہلے ہم لوگ شروع کریں گے پریمبل آف کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے کیا، دیباچہ کیا ہے؟ تو پریمبل جو ہے وہ اسلامک دفعات کے متعلق ہی ہے، جس میں قرارداد مقاصد کو شامل کرنا اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ہم لوگ اس کو تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ Whereas the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust کہ تمام کائنات کی حاکمیت اعلیٰ حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا حاکم ہے اور تمام اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور جو لوگ اس کے اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہیں، جو مطلب رول کرتے ہیں، وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people، کہ لوگوں کی ہی ول کے مطابق پاکستان میں وہ آرڈر بنا کے رکھیں گے، اور اس کے علاوہ دی اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ اتھارٹی تھرو دی چوزن ریپرزینٹیو آف پیپل۔ دی ورڈ از چوزن ریپرزینٹیو، کہ لوگوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے تھرو وہ اپنے مطلب آگے اسٹیٹ کا نظام چلائیں گے۔ Wherein the Muslims shall be enabled in order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and the requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the Sunnah۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں انڈائریکٹلی مطلب یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمز جو ہیں وہ اپنی لائف ویسے بسر کریں گے جو طریقہ کار قرآن اور سنت نے ان کو پرووائڈ کیا ہے۔ Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religion and develop their cultures۔ یہ بات مطلب انڈائریکٹلی وہی بات ہے جو قائد اعظم نے کہی تھی، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور اینی پلیس آف ورشپ۔ اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ جو نان مسلمس ہیں، مائنورٹیز ہیں، وہ اپنا ریلیجن فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں، ان کو ورشپ کرنے کی فریلی پرمیشن ہے اور اپنا کلچر ڈیولپ کرنے کی پرمیشن ہوگی۔ Wherein the territories now included in or in the accession with the Pakistan, such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a freedom, wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed۔ کہ مطلب اس میں جو ٹیریٹریز انکلوڈ ہو چکی ہیں یا ہو سکتی ہیں وہ سب اٹانومس ہوں گی اور وہ اپنے پاورز کو ایکسرسائز کر سکتی ہیں ود ان دی لمٹس پرسکرائبڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ Wherein shall be granted fundamental rights including equality of status of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law of the public morality۔ اس پیراگراف میں مطلب جو بات کی گئی ہے وہ سارے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ پیپل آف پاکستان کو پرووائڈ کیے جائیں گے اس کانسٹیٹیوشن میں۔ Wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities and backward and depressed classes، کہ مطلب مائنورٹیز اور بیکورڈ کلاسز اور ڈپریسڈ کلاسز کے لیے مطلب سارے لاز جو ہیں وہ کس طرح سے ورک کریں گے۔ Wherein the independence of judiciary shall be fully secured، the independence of judiciary shall be fully secured، کہ عدلیہ جو ہوگی وہ آزاد اور خود مختار ہوگی۔ Wherein the integrity of the territories of federation, its independence and all its rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded، کہ مطلب انٹیگریٹی آف دی یونٹس جو ہے اس کو سیف گارڈ کیا جائے گا۔ So the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored places among the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity. Now therefore we the people of Pakistan
conscious of the responsibility before Allah Almighty and men. اور اس میں یہ ہے کہ مطلب پاکستان کے جو پیپل ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ پاکستان، یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں اور وہ مطلب اللہ المائٹی کی عبادت وغیرہ کر سکیں. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ہم لوگ سارے ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. تو ابھی ہم لوگ آتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی طرف. کانسٹیٹیوشن کا پارٹ 1 ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے. کانسٹیٹیوشن کا پارٹ 1 جو ہے وہ انٹروڈکٹری پارٹ ہے، اور اس کے علاوہ باقی پارٹس بھی 1 بائی 1 ہم لوگ ڈسکس کریں گے. آج انٹروڈکٹری پارٹ کو دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکٹری پارٹ میں کیا ہے. اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 1 جو ہے دی ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز، کہ ریپبلک اور اس کی ٹیریٹریز کے متعلق ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹریز کیا ہوں گی، کیسے ہوگی، وہ سب کچھ ہے. تو پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیریٹریز کیا ہیں. پاکستان شیل بی فیڈرل ریپبلک ٹو بی نون ایز دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیئر ان آفٹر ریفرڈ ٹو ایز پاکستان، کہ مطلب پاکستان جو ہے اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، یا اس کے بعد پھر اس کو ہم پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کی ٹیریٹریز کی بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹیریٹریز کیا کیا ہیں. دی ٹیریٹریز آف پاکستان شیل کمپرائز، پاکستان کی ٹیریٹریز کون کون سی ہم دیکھتے ہیں. دی پروونسز آف بلوچستان، دی خیبر پختونخوا، دی پنجاب اینڈ سندھ. اس کے بعد ہے دی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہیئر ان آفٹر ریفر ٹو ایز فیڈرل کیپٹل، مطلب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری یا فیڈرل کیپٹل. اور اس کے بعد سی کلاس جو تھی اس کی وہ ہے such states and territories as are or may be included in Pakistan where the accession or otherwise. ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ اسٹیٹس اور ٹیریٹریز جو ابھی پاکستان کے ایکسیشن میں ہیں یا ہو سکتی ہیں تو وہ سب اس کی ٹیریٹریز ہوں گے. اس کے علاوہ فاٹا کے حوالے سے کلاس تھی جو ختم کر دی گئی ہے، کہ فاٹا جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز ہیں وہ مطلب تھے، لیکن ان کو ختم کر دیا گیا ہے آفٹر دی 25th امینڈمنٹ جو مرجر آف فاٹا ود کے پی تھا. مجلس شورا میں بائی لا ایڈمٹ انٹو فیڈریشن نیو اسٹیٹس اور ایریاز سچ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایز اٹ تھنکس فٹ، کہ مطلب مجلس شورا جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بائی لا کچھ نئی ٹیریٹریز کو ایڈ بھی کر سکتی ہے بعد میں. اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن، آرٹیکل 2 اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن. اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان، کہ اسلام جو ہے وہ پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن ہوگا. دی آبجیکٹیو ریزولوشن ٹو فارم پارٹ آف سبسٹینشیو پروویژنس، کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس کو بھی کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنایا گیا ہے اس کے تحت. اس کے بعد ہے آرٹیکل 3 ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن. The state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principles from each according to his ability to each according to his work. کہ اسٹیٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ تمام فارمز آف ایکسپلوٹیشن کو ختم کرے اور گریجول فلفلمنٹ آف فنڈامنٹل پرنسپلز فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی آف ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک، مطلب اسی حساب سے چلیں. رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلٹ ود اکارڈنس ود لا etc. آرٹیکل 4 ٹو انجوائے دی پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا in the inalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. No person shall be prevented from or hindered in doing that he is not prohibited in the law. No person shall be compelled to do which law doesn't require to him to do so. کہ مطلب کسی کی لائف، لبرٹی، پراپرٹی، باڈی، ریپوٹیشن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا جو لا آپ کو پروہیبٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ
کسی بھی پرسن کو کوئی ایسا کام کرنے پہ کمپیل نہیں کیا جا سکتا جو لا جس کی پروویژنس نہیں دیتا. No person shall be provided from or be hindered in doing which is not prohibited by any law. کہ کوئی بھی کسی بھی شخص کو کسی ایسے کام سے نہیں روکا جا سکتا جو لا جس سے منع نہ کر رہا ہو. Loyalty to the state and obedience to the constitution and law. کہ loyalty to the state ہونی چاہیے. تو اس میں دیکھتے ہیں آرٹیکل 5 میں کیا ہے. Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. اسٹیٹ کی لائلٹی جو ہے وہ ہر سٹیزن کی بیسک ڈیوٹی ہے. اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا از inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person of the time being within Pakistan. کہ لائلٹی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا جو ہے وہ ہر سٹیزن پر فرض ہے. اس کے علاوہ جو سٹیزن پاکستان میں ہے چاہے وہ پاکستانی ہو یا نہ ہو لیکن جتنا عرصہ وہ یہاں پہ ہے اس پہ وہ لاز امپلیمنٹ ہوں گے. ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 دی ویری امپورٹنٹ آرٹیکل, کیونکہ اکثر ہمارے ہاں آرٹیکل 6 جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے نیوز میں. آرٹیکل 6 فار فلاں, آرٹیکل 6 فار فلاں, اٹس دی ٹاپ ٹرینڈنگ آرٹیکل آن سوشل میڈیا ٹو. تو دیکھتے ہیں آرٹیکل 6 کیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. Any person who abrogates or subverts or suspends or holds any abeyance or attempts to or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. کوئی بھی ایسا شخص جو مطلب یوز آف فورس کے تھرو یا یوز آف فورس سے ڈرا کے یا کسی بھی طریقے سے فورس دکھا کے یا کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے لا کا کچھ حصہ یا سارا حصہ ایبروگیٹ کرے تو اس کو مطلب اس پہ ہائی ٹریزن کا کیس ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو دوسری کلاز ہے وہ دیکھتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. اینی پرسن ایڈنگ اور ابیٹنگ دی ایکٹ مینشنڈ ان کلاز 1 شیل لائک وائز بی گلٹی آف ہائی ٹریزن. کہ کوئی بھی شخص جو اس کو سپورٹ کرے گا اس پہ بھی ہائی ٹریزن کا مقدمہ ہو سکتا ہے. An act of high treason mentioned in clause 1 and clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court. اور clause 2 ہے, ذرا غور سے سنیے گا, it's the very important thing جو ہمارے اکثر لوگوں کو نہیں پتا. clause 2 ہے article 6, تو وہ ذرا غور سے سنیں. An act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court or High Court. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی ٹریزن کا جو کیس ہے یعنی آرٹیکل 6 ہے یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں لگا سکتی. اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں لگا سکتی تو کون لگا سکتا ہے؟ کیونکہ تمام کلاسز وغیرہ تمام کیسز پہ کلاسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی لگاتی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون لگا سکتا ہے. مجلس شورا پارلیمنٹ شیل بائی لا پرووائڈ دی پنشمنٹ آف دی پرسن فاؤنڈ گلٹی آف ہائی ٹریزن. کہ جو بھی شخص ہائی ٹریزن کے کا مرتب ہوگا اس کو پارلیمنٹ ریکمینڈ کرے گی, اس کے لیے سزا بھی پارلیمنٹ تجویز کرے گی کہ یہ شخص ہائی ٹریزن اس نے کی ہے, اس کے لیے یہ سزا ہونی چاہیے بائی لا. تو ہائی ٹریزن جو ہے اٹس ناٹ اے چائلڈ پلے. اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ فرسٹ آف آل کہ لا کا کچھ پارٹ یا ایبروگیٹ کرنا یا ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کرنا بائی انکانسٹیٹیوشنل مینس, اینڈ دی ادر تھنگ کہ کوئی بھی کورٹ اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتی بلکہ پارلیمنٹ ہی کرے گی. اس کے علاوہ سزا جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ بائی لا تجویز کرے گی. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں, اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.